بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سب یہاں پر اس لیے موجود ہیں کہ ہمیں ایک اسپیشل کلاس کو فوکس کرنا ہے، جس اسپیشل کلاس کا آج ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ڈیلیور اسپیچ فار دا بیسک اسٹوڈنٹس. بیسیکلی آپ کس طریقے سے اپنی تقریر کو بہتر کر سکتے ہیں. اس اسپیشل کلاس میں ہمیں معلوم ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دس کلاس وی ول نو کہ ہم اسپیچ کس طرح سے کر سکتے ہیں، ہاؤ ٹو ڈیلیور اے گڈ اسپیچ، اور اپنی اسپیچ کو بہتر بنانے کے لیے کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. آج ہم 10 پوائنٹس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جن 10 پوائنٹس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ٹریک پر کیسے آ سکتے ہیں اسپیچ کرنے کے لیے. میں زیادہ تر آج کی کلاس میں اردو اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اور بیسک کے اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ اپنی اسپیچ کو بہتر کس نمونے بنا سکتے ہیں. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہوگا، آج ہم 0 سے اسٹارٹ کریں گے. 0 پوائنٹ جو ہے اسپیچ کو امپروو کرنے کے لیے وہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے 0 پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی پریپریشن یعنی تیاری کس طریقے سے کہ جو ٹاپک آپ کو دیا جا رہا ہے اس ٹاپک پر آپ بیٹھ کر تیاری کریں، اسپیچ کی تیاری کریں کہ جو ٹاپک آپ کا ہے اسے سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے، آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور پھر آپ اس ٹاپک پر پریپریشن اسٹارٹ کریں. ابھی پریپریشن کی کون سے فیزز ہو سکتے ہیں؟ آپ پریپریشن گوگل سے کر سکتے ہیں. آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس AI آ چکا ہے، آپ اس سے پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں، اور مختلف سورسز ذرائع سے آپ اپنی اسپیچ کی تیاری کر سکتے ہیں. ان ذرائع میں سے امپورٹنٹ کون سے ہوں گے؟ مائی AI دیٹ وڈ بی ویری مچ ریکمینڈیڈ. فرسٹ سورس ہے کہ آپ موبائل سے پریپریشن کریں، مائی AI سے. گوگل سے پوئٹریز اور کوٹیشنز آپ ایڈ کرتے جائیں. اس کے علاوہ آپ اپنی آبزرویشن، جو تیسرے نمبر پر اپنی آبزرویشن یوز کریں تاکہ آپ اپنی آبزرویشن سے پوائنٹس حاصل کر سکیں کسی بھی ٹاپک کے بارے میں. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بڑوں سے، اپنے سینئر سے، اور جو زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں آپ سے، ان سے آپ پوچھیں کہ آپ انہیں اس ٹاپک کے بارے میں کیا علم ہے. 0 پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی پریپریشن، اسپیچ کو امپروو کرنا ہے یا اسپیچ سیکھنی ہے. 0 پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی پریپریشن بہتر ہونی چاہیے. آج کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آئیڈیاز ہونے چاہیے. اگر آپ کے پاس اس ٹاپک کے بارے میں آئیڈیاز نہیں ہے، آپ برین اسٹارمنگ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کی اسپیچ اچھی نہیں بننے والی. ابھی آئیڈیاز کس طریقے سے آپ امپروو کر سکتے ہیں؟ آئیڈیاز کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا. سوچنے کو ایک آرڈرڈ طریقے سے سوچنے کو انگلش میں کہتے ہیں برین اسٹارمنگ. برین اسٹارمنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے پیج کے اوپر ایک ٹاپک لکھا ہے، وہ ٹاپک لکھنے کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹاپک لکھنے کے بعد اس ٹاپک پر آپ کو جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ آپ اس پیج پر لکھتے جائیں. فار ایگزامپل، آپ کا ٹاپک ہے پاکستان کے بارے میں آپ کو کیا کیا آئیڈیاز آ سکتے ہیں برین اسٹارمنگ کرتے وقت؟ آپ پاکستان کے کلچر کے بارے میں بتائیں گے، آپ کلچر لکھیں وہاں پر. پاکستان کے پروونسز لکھیں وہاں پر. پاکستان کا ایریا، اس ایریاز کے بارے میں لکھیں. پاکستان کے لوگوں کا کلچر، لوگوں کے بارے میں لکھیں. اس طرح سے پاکستان کی مارکیٹس، پاکستان کا ایگریکلچر، پاکستان کی ایجوکیشن، جو پوائنٹس آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں آ رہے ہیں، اوپر آپ نے پاکستان مین ہیڈ لکھا ہے، اور جو بھی پوائنٹس آپ کو آتے جا رہے ہیں وہ آپ لکھتے جائیں. اس طریقے سے آپ کو ہزاروں پوائنٹس آ جائیں گے. پھر یہ جب آئیڈیاز آپ کے پاس آ گئے تو اس کے بعد آپ چوز کریں گے کہ کون سا پوائنٹ میرا زیادہ ریلیونٹ ہے، کون سا پوائنٹ میرا زیادہ اچھا ہے جو مجھے اسپیچ میں بولنا چاہیے، کس نمبر پر بولنا چاہیے، پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر. اس طرح سے بہت سارے آئیڈیاز آپ نے جنریٹ کر لیے ہیں. پھر جو امپورٹنٹ آئیڈیاز ہیں انہیں آپ مین بنا کر اپنی اسپیچ میں ایڈ کریں گے.
फॉर एग्जाम्पल ब्रेन स्टॉर्मिंग के वक्त आपके पास 100 आइडियाज़ आ गए, पर 100 आइडियाज़ के लिए आपकी 10 मिनट की स्पीच, 5 मिनट की स्पीच में इतना टाइम नहीं होगा कि आप 100 ही आइडियाज़ डालें। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप अपने मेन आइडियाज़ वाली सेकंड लिस्ट बनाएं। 100 में से 20 आइडियाज़ आपने सिलेक्ट किए हैं, उन सिलेक्टेड 20 आइडियाज़ के बारे में आप प्रिपरेशन करें और फिर आप वो अपनी मेन स्पीच में इंक्लूड करेंगे और उनके बारे में बोलेंगे। आज का जो दूसरा पॉइंट है आइडिया, फर्स्ट वाज प्रिपरेशन जो 0 हमने सिलेक्ट किया, और सेकंड वन वाज आइडियाज़ जो फर्स्ट है, और फिर सेकंड नंबर पर है वोकैबुलरी। अगर आप इंग्लिश स्पीच कर रहे हैं या उर्दू स्पीच कर रहे हैं, उसके लिए आपको अच्छा ज़ख़ीरा अल्फाज यानी कि वोकैबुलरी वर्ड्स होने चाहिए। जब तक आपके पास अच्छे अल्फाज नहीं हैं तब तक आप अच्छी स्पीच नहीं कर सकते। तो अच्छे अल्फाज, चुनिंदा अल्फाज, सिलेक्टेड वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर इंग्लिश बेटर। कभी कभी हमारे दिमाग में कुछ आइडियाज़ होते हैं पर हम वो कह नहीं सकते। वो क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है। जब तक हमारे पास वर्ड्स नहीं होंगे तब तक हम कह नहीं सकेंगे। हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, हम सोचते हैं जब मैं डाइस पर जाऊंगा, पोडियम पर जाऊंगा तो ये बोलूंगा, बट व्हेन वी कम हियर, यहाँ पर जब हम आते हैं तो सारा कुछ भूल जाते हैं। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आपके पास वोकैबुलरी ही नहीं है, आपने वर्ड्स ही याद नहीं किए हैं। जब तक आपके पास अच्छी वोकैबुलरी नहीं है तब तक आप अच्छी स्पीच नहीं कर सकते हैं। भले उर्दू हो, सिंधी हो, इंग्लिश हो या कोई भी दुनिया की ज़बान हो, अगर आपके पास वर्ड्स नहीं तो आप अपने आइडियाज़ को वर्ड्स में तब्दील नहीं कर सकते हैं। सो वोकैबुलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सेकंड पॉइंट, तकरीर या बेहतर तकरीर करने के लिए आज का जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि कॉन्फिडेंस यानी एतमाद। आपको खुद में यकीन होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए कि जो प्रिपरेशन फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज पर मैं आया हूँ वो तमाम मैंने अच्छे तरीके से तैयार किए हैं। और जब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है तो उसके बाद आपकी स्पीच भी बेहतरीन जाएगी।